گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم ایک سلسلہ شروع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا، اور اس کا ہدف یہ رکھا ہے کہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ کریں ہم کہ 50 لیکچرز میں سیرت طیبہ مکمل ہو جائے اور اس میں خلافت راشدہ کا زمانہ بھی آ جائے، اس کو شامل کر کے۔ تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ وقت ہمارے پاس بڑی مشکل سے کوئی 35-40 منٹ ہوتے ہیں، 35 منٹ تقریباً شروع کرتے کرتے، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ تفصیل ممکن نہیں ہے، اور تفصیل اتنی لکھی گئی ہے۔ آپ کسی اسلامی کتب خانے میں جائیں گے تو سیرت کی کتابوں کا سیکشن کبھی آپ وہاں جا کر دیکھیں تو آپ کو ہر زبان میں خصوصیت کے ساتھ، پھر عربی میں سب سے زیادہ، اور پھر اردو میں اور انگریزی میں اور فارسی میں، اور پھر علاقائی زبانوں میں، پھر مغربی زبانوں میں، مشرقی زبانوں میں، پورے جس طرح کتب خانے، پوری لائبریریز تیار کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر۔ مسلمانوں نے بھی لکھی ہیں، غیر مسلموں نے بھی لکھی ہیں، عیسائیوں نے بھی لکھی ہے، یہودیوں نے بھی لکھی ہیں، کیونکہ تاریخ انسانی کے سب سے بڑے عظیم انسان کی زندگی، ان کا لایا ہوا انقلاب، ان کا لایا ہوا دین، یقیناً یہ ہر ایک کا موضوع ہے، اہل مذہب کا بھی موضوع ہے، تاریخ والوں کا بھی موضوع ہے، اور سماج، سوسائٹی، معاشرہ، انسان، ان پر پڑھنے لکھنے والوں کا بھی موضوع ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ باقی دنیا کا اس کو پڑھنا اور لکھنا، اور ان کا نقطہ نظر، ان کا مطمع نظر، ان کے اہداف، ان کے مقاصد، ان کی نیتیں، ان کے اغراض بالکل مختلف ہیں، اور مسلمانوں کے ہاں اس مطالعے کی اور اس علم کے حصول کے جو مقاصد ہیں وہ بالکل مختلف۔ اس کا ایک بہت بڑا جو فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی آمد کے مقاصد کا علم ہوتا ہے، اور اس سے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم دین کے جس ورژن کے ساتھ، دین کے جس تصور کے ساتھ، دین کی جس تعبیر اور تشریح کے ساتھ ہم لوگ وابستہ ہیں، اس دین کے لانے والے کے ساتھ اس کا تعلق کتنا درست ہے، کتنا صحیح ہے، کتنا حقیقی ہے، اور کتنا مصنوعی ہے۔ ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو ثابت کرنے یا قائم رکھنے یا استوار رکھنے یا اس پر مطمئن رہنے کی مختلف شکلیں۔ ایک ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں وہ حصہ بہت اچھا لگتا ہے جس کا تعلق معجزات کے ساتھ ہے، جس میں اس کو خرق عادت کہتے ہیں، عام چیزوں کے برخلاف جو چیزیں آپ کی نبوت کی صداقت کے لیے عطا کی گئی تھیں تاکہ کافر اس کو دیکھ کر آپ کو اللہ کا نبی مان لیں۔ ہمارے بہت سارے مذہبی جلسوں میں اور تقریبات میں اسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، خطیب اس کو بیان کرتے ہیں، اس میں رطب و یابس، گیلا سوکھا، مستند غیر مستند، سب کچھ بیان کرتے ہیں، اور مجمع سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر اس پر اپنے جذبہ ایمانی کا ثبوت دیتا ہے۔ لیکن اس کو سننے والے ایک عام شخص کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی مافوق الفطرت شخصیت تھے، عام انسانوں والا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، تو وہ تو ہر چیز اشاروں سے ہو رہی ہے، اور جس طرح چاہ رہے ہیں ویسے ہو رہا ہے۔ اس سے اس کے دل میں عقیدت تو پیدا ہوتی ہے، لیکن عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، قابل اتباع وہ نہیں سمجھتا، وہ سوچتا ہے میں تو عام انسان ہوں، میں تو گوشت پوست کا بنا ہوا ہوں، میرے تو بڑے مسائل اور مجبوریاں ہیں۔ تو یہ سیرت کو پیش کرنے کا کوئی حقیقی انداز نہیں ہے۔ سیرت کو پیش کرنے کا درست انداز ہے کہ اس کو قرآن کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ، ہر نبی کی ایک کتاب ہے اور ایک اس نبی کی شخصیت ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں اور دونوں مل کر ایک صحیح تصور پیش کرتی ہیں۔ یہودیوں سے غلطی یہ ہوئی
کہ انہوں نے اپنی کتاب کو تو بڑا مضبوط پکڑا, کتاب کا بڑا ذکر کرتے تھے, تورات کے اوپر بڑا فخر کرتے تھے, اسی لیے آج تورات یہودیوں کے اندر زیادہ زندہ ہے بنسبت عیسائیوں میں انجیل کے. لیکن اپنے نبی کی سیرت کو محفوظ نہیں رکھ سکے یہودی, ان کے پاس اس حوالے سے کوئی چیز بالکل موجود نہیں. تو اب جب کتاب تھی لیکن نبی کی سیرت نہیں یا نبی کی زندگی نہیں تھی, تو آپ یہودی علماء اور یہودی مذہبی طبقے کو دیکھیں گے کہ ان کی زندگیاں کتاب کی موشگافیوں میں ہی گزر گئی. کتاب کی غلط تعویل, کتاب کی غلط تشریح, کتاب کے احکامات کو دائیں بائیں کرنا, اس میں یہود کی علماء یہود کی خاص طور پر ان کی زندگیاں دیکھیں تو اس میں عیسائیوں نے اس کے الٹا کام کیا, اور وہ یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ تو جڑ گئے, کتاب چھوڑ دی. جب کتاب چھوڑی تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک بڑھایا کہ خدا کے ساتھ شریک کر کے اور خدائی کے اندر ان کو شریک کر کے اور ان کی والدہ کو یا روح القدس کو ایک ایسا تصور شرک کا وہ لے کر آئے آسمانی مذاہب میں جس کی ماضی کے اندر اس قسم کی مثال نہیں ملتی تھی. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو, کی سیرت کا بیان ہو, مگر وہ قرآن کے ساتھ جوڑ کر نہ ہو اور قرآن کو اس کی تشریح بنا کر نہ ہو. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پوچھے گئے کہ اما حضور کے کیسے اخلاق تھے جو اللہ پاک نے ان کو عظیم کہا, تو کہا کان خلقہ القرآن, کہا کہ ان کے اخلاق جو تھے وہ تو قرآن تھا. یعنی قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا سب سے بڑا بیان ہے, سب سے بڑا ترجمان ہے. اس لیے مسلمانوں میں جو ایک معتدل اور ایک مبنی بر حق مزاج پیدا ہوا اہل علم میں, وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر اور قرآن کی روشنی میں اور آپ کے اپنے مستند اقوال کی روشنی میں اس کو بیان کیا گیا, لکھا گیا, محفوظ رکھا گیا, اور آج ہمارے پاس الحمدللہ اس حوالے سے بڑی مستند چیزیں موجود ہیں. تو اس میں انشاءاللہ اسی طرز کی کوشش رہے گی کہ ان چیزوں کو ساتھ جوڑا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نقطہ آغاز کیا ہو, بات شروع کہاں سے کی جائے, بنیادی اور پہلا نقطہ کیا ہے. سیرت نگاروں نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق اس کا آغاز کیا ہے. بعض حضرات نے زمانے کے حالات سے کیا ہے, بعض حضرات نے چونکہ آپ عرب تھے نسب کے اعتبار سے تو انہوں نے عربوں کی تاریخ سے کیا ہے کہ عرب کہاں سے آئے, عرب قومیں پیدا کیسے ہوئیں, ان کے آباء و اجداد کون تھے. میں نے جیسا عرض کیا کہ چونکہ ہم قرآنی اسلوب کی کوشش کریں گے تو قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا جو نقطہ آغاز ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے. ابراہیم آپ کے دادا بھی ہیں, اور ابراہیم وہ شخصیت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود پڑھتے ہیں تو جس اور شخصیت کا نام حضور کے ساتھ اس درود میں لیا جاتا ہے وہ سارے نبیوں میں سے ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کو درود ابراہیمی بھی اسی لیے کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں بہت ہی اور انداز میں ہے, اور ان کی ایک امامت کا ذکر ہے. انی جاعلک للناس اماما, اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ آپ کو ہم امام بنائیں گے. یہ ان کی شان امامت ہی ہے کہ ان کا نام نامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے گئے درود شریف کے اندر موجود ہے, اور ان سے اللہ جل شانہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کروائی, اور اسی خانہ کعبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی, پچھلے شرائع میں بھی, اور آپ کے دین میں بھی وہ مرکزیت عطا فرمائی کہ یہ وہ مرکز ہوگا, یہ قبلہ ہوگا, یہ بیت اللہ ہوگا. مسلمان اس کی طرف منہ کر کے, آج آپ سارے کے سارے اس وقت بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی, اور آپ ہی کو اس کے لیے اللہ جل شانہ نے گویا پسند فرمایا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک بڑی مشہور جگہ جس کا ذکر قرآن میں ایک اور حوالے سے ہے, جس کو بابل کہتے ہیں. یہ ایک تہذیب کا مرکز تھا, اور آج کل اگر اس کو لوکیٹ کیا جائے تو موجودہ آبادیوں کے اندر یہ عراق کا ایک یعنی عراق اس میں تھا کیونکہ وہ بہت بڑی ریاست تھی, لیکن موجودہ زمانے میں اس کا جو صدر مقام ہے وہ عراق میں آتا ہے. اس میں ایک شہر تھا, اس کا نام ار تھا. ار نامی شہر میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے.
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جو اولاد دی، اس نے دنیا کے دو، یا یوں کہیں کہ اس خطے کے دو الگ الگ جگہوں میں اس سے سلسلہ نبوت چلا ہے۔ ایک ان کی دو بیویاں تھیں، اور پہلی بیوی کا نام سارہ تھا اور دوسری بیوی کا نام ہاجرہ تھا۔ ہم اردو میں ہاجرہ کہتے ہیں، عربی کتابوں میں ہاجر لکھا ہوا ہوتا ہے، بغیر ہا کے، آخری ہا نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہماری زبانوں پر ہاجرہ چڑھا ہوا ہے تو ہم یہی کہیں گے۔ تو سارہ آپ کی پہلی بیوی تھی اور ان سے اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ ہاجرہ جو تھیں، یہ اس زمانے کا جو مصر تھا۔ دیکھیں، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے کی ریاستوں کی اور حکومتوں کی اور جغرافیے کی یا ملکوں کے جغرافیے کی جو شکل تھی وہ یہ نہیں تھی جو آج ہے۔ آج جو ملک بنے ہوئے، ظاہر بات ہے ان میں سے بہت سارے، خاص طور پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد تو بالکل ایک نیا نقشہ دنیا میں وجود میں آیا۔ تو آج ہم جب نام لیتے ہیں تو اس سے مراد بس اس علاقے کی طرف ایک اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ ضروری نہیں کہ اس کے پورے حدود اربع وہیں ہوں۔ ملکوں میں بڑا فرق تھا، لیکن یہ عراق اور موجودہ شام اور یمن اور یہ علاقے بہرحال ایسے ہیں کہ ان میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، جن نبیوں کے حال محفوظ ہیں وہ ان کے زیادہ تر ممالک یہ رہے ہیں۔ باقی ظاہر بات ہے کہ دیکھیں قرآن شریف میں جن انبیاء، چند انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہیں یا ان کے علاقے سیرت سے پتہ چلتے ہیں، لیکن نبیوں کی تعداد تو 1.25 لاکھ ہے۔ تو اس لیے وہ کن کن علاقوں میں آئے، کن کن شہروں میں آئے، اس کا تفصیلی ڈیٹا کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ لوگ ہندوستان میں نبیوں کی آمد کی بات بھی کرتے ہیں۔ ایک چیز جو پہچان کی ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں بہت سارے شخصیتوں کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی تھے۔ گوتم بدھ کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی تھے۔ ہندوؤں کے بہت ساری شخصیات کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے۔ تو نبیوں کے بارے میں ایک اصول ہے، اگر وہ ہمارے ذہن میں رہے تو وہ ہمیشہ بات آسان رہے گی۔ ایک تو یہ کہ نبی وہ ہوگا جس کی تعلیم کا اور اس کی دعوت کا جو بنیادی محور ہوگا وہ توحید ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو اور اس کی بنیادی تعلیم توحید کی نہ ہو۔ قرآن پاک میں سارے انبیاء کی بنیادی تعلیم کا ذکر موجود ہے، بنیادی دعوت کا ذکر موجود ہے۔ جس محور کے گرد نبیوں کی تربیت اور تعلیم گھومتی ہے وہ توحید ہے۔ پہلی بات یہ بہت یقینی ہے۔ اس طرح کچھ اور اصولی تعلیمات قرآن پاک میں موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبیوں کی مرکزی دعوت ہوگی۔ اگر یہ بنیادی دعوت، یہ مرکزی دعوت کسی اور شخصیت کے احوال کے اندر موجود ہے تو اس کو اگر کوئی نبی کہتا ہے تو ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہو سکتا ہے، چاہے بے شک جو باقی جزئی شریعت ہے، شریعت کے جو جزئی احکامات ہیں اس میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن مرکزی احکامات میں نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی سے جو ایک بات عام طور پر بہت کہی جاتی ہے، بہرحال اس کو میں اس کی طرف جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بیوی کو فلسطین میں چھوڑا، شام میں، جو پورا علاقہ تھا شام کا اس زمانے میں، جس میں فلسطین بھی اس کا ایک صوبہ تھا، اور دوسری بیوی کو یعنی حضرت ہاجرہ کو ان کی آزمائش اور ان کی ابتلاء اور ان کے امتحان یہ تھا کہ جو ان کو بڑھاپے میں جو پہلا بیٹا اللہ نے عنایت کیا، جو پہلوٹی کی اولاد کہلاتی ہے، وہ اس کے بارے میں حکم ہوا کہ اس کو حجاز میں جا کر وہاں پر آباد کریں یا وہاں پر چھوڑیں۔ تو وہ ان کو شام سے لے کر نکلے، اور یہ کوئی 1200-1500 کلومیٹر کا جو سفر ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور اس جگہ لا کر اپنے بچے کو، چھوٹے سے، جس کی عمر روایتوں میں 2 سال آتی ہے یا اس سے کچھ کم، اور اس کی ماں حضرت ہاجرہ کو یہاں پر آپ نے چھوڑ دیا۔ ادھر یہ بچہ اسماعیل ہے، اور جو بیوی وہاں پر رہ گئیں شام میں، ان کا نام سارہ ہے، وہ پہلی بیوی ہیں۔ تو ان سے اسماعیل کے بعد بیٹا پیدا ہوا جن کا نام اسحاق ہے۔ تو اسحاق جو ہیں وہ دوسری ماں سے پیدا ہوئے اور حضرت سارہ کے بیٹے ہیں، اور اسماعیل جو ہے وہ حضرت ہاجرہ کے بیٹے ہیں۔ وہ وہاں پر رہے۔ یہودی لٹریچر یہ کہتا ہے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں 50 کے لگ بھگ نبی آئے۔ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سارے انبیاء بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہودی حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے،
لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں یہ حضرت اسحاق کی اولاد ہے. حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام یعقوب تھا. یعقوب کا علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ اسرائیل تھا, اس لیے ان کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. نام یعقوب تھا, لقب ان کا اسرائیل تھا. یعقوب علیہ السلام کے مشہور بیٹے, 12 بیٹوں میں سے جو سب سے مشہور بیٹے تھے یوسف علیہ السلام, ان کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس کے بعد موسیٰ اور دیگر شخصیات اس کے بعد آتی رہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر آ کر انبیاء بنی اسرائیل یا انبیاء بنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے نبیوں کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے جو آپ اسماعیل کی اولاد تھے. عرب میں 5 نبیوں کا ذکر آتا ہے کہ 5 نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عرب خطے کی طرف جہاں عربی بولی جاتی تھی, یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ وہاں عبرانی بولی جاتی تھی اور ابراہیم کی زبان بھی عبرانی تھی. حضرت اسماعیل کی جو عربی آئی ہے یہ تو ان قبائل کی وجہ سے آئی جو زمزم کا پانی نکلنے کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر آ کر آباد ہوئے, جیسے جرہم نامی قبیلہ جو آیا جس میں ان کی شادی بھی ہوئی اور عربی زبان بھی انہوں نے, کیونکہ جب زمزم نکلا تھا تو حضرت ہاجرہ نے جس زبان میں پانی کو رکنے کا کہا تھا وہ عربی نہیں تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاجرہ بھی عبرانی بولتی تھی اور ظاہر بات ہے کہ بچہ ماں کی زبان اس کو آتی ہے, تو اسماعیل علیہ السلام نے جب بولنا شروع کیا ہوگا. لیکن یہ چھوٹے ہی تھے کیونکہ زمزم کے نکلتے ہی چند دنوں کے بعد تو وہ قبیلہ آ گیا تھا وہاں پر اور وہ عربی بولتا تھا اور اسی قبیلے میں اسماعیل کی شادی ہوئی تھی. اس طریقے سے حضرت ابراہیم کی اولاد کا ایک حصہ عربی ہو گیا, یعنی عربی بولنے لگا, اور دوسرا حصہ جو وہاں شام میں تھا وہ اسی طرح عبرانی ہی بولتا تھا. آج اسی لیے یہودیوں کو آپ دیکھیں تو اپنی زبان عبرانی کو اپنی زبان کہتے ہیں. انہوں نے اس مردہ زبان کو زندہ کیا ہے. وہ یہ زبان دنیا سے ختم ہو گئی تھی, 25-30 لوگ رہ گئے تھے جو عبرانی کو سمجھتے تھے. ان 25-30 پروفیسروں کے ذریعے سے یہودیوں نے اثر نو عبرانی کو زندہ کیا ہے, اور آج اسرائیل کے اندر عبرانی زبان میں تعلیم بھی ہوتی ہے, اخبارات بھی چھپتے ہیں, اور پاکستان میں عربی زبان کا کوئی اخبار نہیں چھپتا آپ کے لیے. حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم عربی سے ہمارا وہ تعلق ہے جو یہودیوں کا عبرانی کے ساتھ ہے. انہوں نے تو مردہ عبرانی کو زندہ بھی کر لیا, اس کے اندر یونیورسٹیاں بھی بنا لی, یونیورسٹیوں میں اس کی تعلیم بھی ہو رہی ہے. چلے ہمارے ہاں عربی کا ایک ڈپارٹمنٹ تو یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں میرے علم میں کم سے کم کوئی ایسا عربی اخبار نہیں ہے جو پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے چھپتا ہو. کچھ لوگ اپنے عربی مدارس سے عربی رسائل نکلتے ہیں اور کچھ سفارت خانوں کے لیے کچھ لوگ کچھ رسالے چھاپتے ہیں. عوام الناس میں تو عربی کا وہ چرچا نہیں رہا جو نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا. تو اس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کی آمد جو ہے وہ, یعنی یہاں پر ابراہیم کی اولاد آئی ہے مکہ مکرمہ کے اندر. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو قرآن کرتا ہے وہ جگہ جگہ ہے اور بہت ہی اونچے الفاظ میں. ایک تو اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے غیر معمولی سوجھ بوجھ اور فہم عطا کیا تھا, اور انہوں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی بابل کے جس علاقے میں, وہ بڑے ہی زرخیز اس اعتبار سے کہ دنیاوی اعتبار سے اس زمانے کے جیسے زرخیز خطے ہوتے ہیں, بہت ہی اب اس دور کی ٹیکنالوجی, اس دور کی تہذیب, اس دور کی ایجادات کے عروج پر پہنچی ہوئی جگہ تھی. اس کے ساتھ ساتھ وہ بت پرستی کا اور بتوں کا سب سے بڑا مرکز بھی تھا. یہ جو شہر تھا ابراہیم علیہ السلام کا, یہ خاص طور پر بت پرستی کا بڑا مرکز تھا. جس گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے, آپ کے والد آزر نہ صرف یہ کہ وہ بت پرست تھے بلکہ وہ بت ساز بھی تھے, بت بناتے بھی تھے, بتوں کو تیار کرنے والے آدمی بھی تھے. قرآن پاک نے اس قصے کا ذکر کیا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے دل سے جو بتوں کو نکالنے کی جو کوشش کی ہے, اس پر جو قرآن کی آیات جس طریقے کے ساتھ ہیں, اپنی قوم سے جو ان کے مکالمے ہیں. ایک جگہ پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کا طریق دعوت آپ دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ
قال لا احب الآفلین. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بہت ساری چیزوں کی پوجا کرتی تھی اور اس میں زمین، سورج، چاند، ستارے یہ چیزیں بھی شامل تھی. تو ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو کے سامنے کہنے لگے کہ یعنی ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو ایسے سجھایا کہ اپنی قوم کو بات کیسے کرو گے کہ جب فلما جن علیہ اللیل، جب رات ہو گئی اور رأى کوکبن، اور ایک تارا دیکھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم یہی کہتے ہو، یہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ رب ہے، ھذا ربی، میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تو تمہارا یہ دعویٰ ہے. ظاہر ہے انہوں نے تائید کی ہوگی آگے سے قوم نے. تو فلما افلا، اور پھر تارا ڈوب گیا. ظاہر بات ہے جیسے ہی سورج کی روشنی نکلی تارا گیا، تو کہا کہ فلما افلا، تو کہا اور اس پہ قال لا احب الآفلین، کہ جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا کہ میں ڈوبنے والے سے ہمیں محبت نہیں کرنی چاہیے، ڈوبنے والے کو ہمیں رب نہیں بنانا چاہیے. یہ کیسا رب ہے جو ڈوب گیا، جس کی چمک ختم ہو گئی. اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ اس کا جواب تو وہ نہیں دے سکتے تھے، کہ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ اس کی چمک باقی. آنکھوں نے دیکھ لیا کہ اس کی رونق ختم ہو گئی. تارے سے جو انسان کا تعلق ہے وہ اس کی چمک کے ساتھ ہے، یہ اس کی صرف موجودگی کے ساتھ نہیں ہے. اس کے بعد کہا کہ فلما رأى القمر بازغا، اسی طرح کسی دن ان کو لے گئے اور کہا کہ یہ ہے دیکھو چاند چمکتا ہوا. قال ھذا ربی، کہا یعنی یہ سوال ہے اپنی قوم سے کہ تم یہی سمجھتے ہو، یہی کہتے ہو، یہی دعوت دیتے ہو کہ یہ میرا رب ہے. ابراہیم اپنا کہنے لگے اور تمہارا بھی. ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ اس کی دعوت. تو فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، کہ جب پھر وہ چاند ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی ان گمراہوں میں شامل ہوتا جو اس کو رب سمجھ رہے ہوتے، جو اس کو معبود سمجھ رہے ہوتے. اللہ کی رہنمائی کی وجہ سے ہم اس سے باہر ہیں. اس کے بعد تیسری چیز کہ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، تو جب سورج کو روشن دیکھا تو پھر اپنی قوم سے کہا کہ یہ رب ہے کیونکہ بہت بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، تاروں سے بھی بڑا ہے، ھذا اکبر، یہ تو ساری چیزوں سے بڑا ہے. تو کہا کہ جب وہ ڈوبا فلما فلت، تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا اس موقع پر قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم تم نے اپنے معبودان باطلہ کو غروب ہوتے ہوئے، ڈوبتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور تمہاری دلیل ختم ہو گئی ان کے ختم ہونے کے ساتھ. اور میرا جہاں تک تعلق ہے انی بریء مما تشرکون، میں بالکل بری ہوں ان چیزوں سے جن کا تم شرک کرتے ہو. یہ ایک طرح کی ایک ڈیمانسٹریشن، ایک طریقہ تھا ان کو سمجھانے کا اور بجھانے کا. اللہ جل شانہ نے اس کی تعریف فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس طرز کی کہ اپنی قوم کے سامنے کیسے انہوں نے ان چیزوں کو رکھا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی ہی ایک دعوت کے کچھ الفاظ ہیں، اور وہ کیا کہ اپنے ایک موقع کے اوپر جب ان کی بات ہوئی، جھگڑا ہوا نمرود کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ میں زندہ کہا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، مارنے والا اور زندہ کرنے والا میرا رب ہے. تو نمرود نے کہا کہ میں بھی مارنے والا اور زندہ کرنے والا ہوں. قال انا احیی و امیت، اور میرے مارنے اور زندہ کرنے کی مثال یہ ہے کہ ایک سزائے موت کے مجرم کو بلایا، کہا دیکھو یہ مرنے والا ہے، سزائے موت ہو چکی ہے، چلو بھائی تم آزاد ہو، میں نے اس کو زندگی دے دی میں نے. اور ایک بیچارے بے گناہ کو پکڑ کے کہا کہ یہ گھوم رہا ہے اور اس کے پاس زندگی کا حق ہے، میں اس کو زندگی کے حق سے محروم کرتا ہوں. اس کا سر قلم کر دیا، کہا کہ یہ دیکھو اس طرح میں زندگی دیتا ہوں اور اس طرح میں زندگی لیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہا کہ یہ رب میرا جو ہے یہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی رب ہے تو چلو اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ، تم آج دوسری طرف سے اس کو نکال. قرآن کہتا ہے کہ فبہت الذی کفر، مبہوت رہ گیا، اس کے اوپر کوئی جواب اس سے نہیں بن پایا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر نمرود جواب میں یہ کہتا کہ چلو میں تو نہیں نکال سکا، تم اپنے رب سے کہو کہ وہ مغرب سے نکال کے دکھائے، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر معجزات کو دیکھتے ہوئے کوئی بعید نہیں ہے
کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ سورج کو مغرب سے نکال کر ابراہیم کی حقانیت کو ثابت فرما دیتے. یہ تو نمرود نے مطالبہ نہیں کیا، ورنہ وہ کہہ سکتا تھا نا کہ چلو اگر تمہارا رب مشرق سے نکال سکتا ہے، تمہارا دعویٰ ہے، تو چلو اس سے کہو مغرب سے نکال کے دکھائے. اگر وہ اس دعوے پر، اس مطالبے پر بات کو ختم کرتا تو اللہ ابراہیم کی صداقت کی لاج رکھنے کے لیے اور نمرود کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ اس کی آگ سے بچا سکتے ہیں، وہ اس دن سورج کو مغرب سے نکال کر بھی ابراہیم کو سچا ثابت کرتے اور نمرود کو جھوٹا ثابت کرتے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہے. قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں، جا بجا ہیں، سب کی تفصیل کا وقت نہیں تو، لیکن یہ ان کی دعوت کا مرکز اور محور ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں اور آپ ان کی اولاد میں سے ہیں. اور اس مزاج کے ساتھ، اس طبیعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے ابراہیم کی جا بجا قرآن کے اندر. ابراہیم الذی وفا، اللہ نے کہا ابراہیم وہ ہے جس نے میرے ساتھ اپنے سارے وعدوں کو پورا کیا. اور بڑے بڑے وعدے، اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کی جو بات تھی، کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی کہ اس بیٹے کو ذبح کا حکم بھی دیا جس کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق تھا ان کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ میں آبادی کے آثار شروع ہوئے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کا تو انتقال ہو گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد پھر مکہ آئے ہیں. اچھا، یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ اس بیٹے چھوٹے اور ماں کو جب وہ مکہ چھوڑ کر گئے ہیں، واپس چلے گئے وہاں جہاں ان کو نبوت کے لیے جو جگہ دی گئی تھی، اور وہ شام تھی. اس کو آپ شام کہیں، فلسطین کہیں، یہ سارا ایک ہی علاقہ تھا. تو ابراہیم کا کام تو وہاں پر تھا، لیکن وہاں سے مکہ مکرمہ وقتاً فوقتاً آتے رہے مختلف موقعوں پر. دیکھیں، ایک موقع تو وہ ہے جب اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے آئے، اور اس وقت اسماعیل کی عمر کیا تھی، بہت سے لوگ سیرت نہیں، کیونکہ قرآن پاک ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتا. قرآن کا اسلوب کچھ اور ہے. قرآن سوانح نگاری کے انداز میں، ناول، افسانے یا کہانی کے انداز میں واقعات نہیں بیان کرتا. اگر ایسے بیان کرے گا قرآن تو لوگ اس کو کہانیوں کی کتاب سمجھ لیتے. قرآن بس ایک واقعے میں سے صرف وہ چیزیں اٹھاتا ہے جس کا تعلق انسانوں کی ہدایت کے ساتھ ہو. ہدایت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے جتنی معلومات درکار ہوتی ہیں قرآن پاک صرف اتنی اٹھاتا. تو لیکن اور ذرائع معلومات کے جو ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل کی عمر کوئی 10 یا 12 سال کے لگ بھگ تھی اس وقت. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ آمد ہوئی ہے. اس کے علاوہ وہ اس وقت بھی آئے ہیں، حدیث سے پتہ چلتا ہے، بخاری شریف کی روایات ہیں کہ جب اسماعیل کی شادی ہو گئی تھی، ایک دفعہ ان کی آمد ہوئی ہے اور انہوں نے گھر پر دروازے پر دستک دی اپنے بیٹے کے، تو بیٹا گھر پر نہیں تھا. بہو نے دروازہ کھولا اور ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی اس کے ساتھ گفتگو ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فراست ایمانی سے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، نبیوں کی یہ محسوس کیا کہ یہ خاتون، اسماعیل کی جو نسل جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیدا ہونا ہے، یہ خاتون اس کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ اس کی اہل نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام چھوڑ کر گئے اس خاتون کو کہ جب اسماعیل آئیں تو ان کو بتانا کہ میں آیا تھا، جو بھی اپنا تعارف کرایا ہوگا خدا جانے یہ بتایا یا نہیں بتایا کہ میں اس کا باپ ہوں، اور کہا کہ اس سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے. اور یہ پیغام اسماعیل کے سمجھنا ان کے لیے کافی تھا، اور وہ سمجھ گئے کہ ان کا پیغام یہ ہے کہ تم اس خاتون کو چھوڑ دو. اس کے بعد اسماعیل نے شادی کی ان سے، اس خاتون سے جس سے ان کی ساری پھر اولاد پیدا ہوئی. 12 بیٹے ان کے پیدا ہوئے اس سے. اور یہ جو خاتون تھی، یہ وہ جو قبیلہ، جب میں نے زمزم کا واقعہ ایسے نہیں بیان کیا کہ آپ حضرات نے بہت دفعہ سن لیا اور ہم نے حج کے موقع پر اس ہو گئے. جب زمزم کا پانی نکل آیا اور حضرت ہاجرہ اپنے دونوں لپوں میں، اپنی دونوں ہاتھوں میں مٹی ڈال کر ایک منڈیر بنا رہی تھیں اور زمزم زمزم کہہ رہی تھیں کہ اب کافی ہے، رک جا پانی کو، تو حضور اکرم، ایک حدیث آتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اماں ہاجرہ اس وقت یہ منڈیر نہ بناتی اور اس کو تالاب کی شکل نہ دیتی
تو زمزم آج کنواں نہ ہوتا, زمزم آج ایک جاری نہر ہوتی پوری کی پوری. تو انہوں نے چونکہ اس کو سمیٹ لیا تو اللہ نے اس کے مطابق سمیٹ دیا, اس کو کنواں بنا دیا. تو جب وہ پانی آ گیا تو ادھر جو قبیلہ اس پانی کو دیکھ کر وہاں پر آیا جس کا نام جرہم تھا, اس جرہم کا ایک سردار تھا جس کا نام مضاد ابن عمر تھا. اس کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کی پھر شادی ہوئی. اس شادی سے 12 بیٹے پیدا ہوئے. ان 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹوں کی اولاد کے بارے میں ہمارے پاس کوئی بہت مستند چیزیں موجود نہیں ہیں کہ اس وقت وہ کون سے لوگ ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کے ان 10 بیٹوں کی اولاد ہیں. نام ان کے سیرتی کتابوں میں لکھے ہوئے ان کے بیٹوں کے, آراء بھی ہیں مورخین کی. 2 بیٹے ایسے ہیں جن کی اولاد کو جانا گیا, آج بھی جانی جاتی ہیں, اور وہ گوشہ گمنامی میں نہیں گئیں, یعنی ان کو شہرت حاصل ہوئی. ان میں سے ایک کا نام نابت تھا اور ایک کا نام قیدار تھا. یہ نابت سے نبتی ایک تہذیب اور قبائل اور مختلف ان کے آثار وہ چیزیں سامنے آئیں, اور قیدار وہ بیٹا ہے ان 12 میں سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جا کر ملتا ہے. اچھا, یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ بنو اسماعیل کی آبادی کتنی ہے. اسماعیل علیہ السلام خود اور ان کے 12 بیٹے, والدہ فوت ہو گئیں, لیکن جو قبیلہ آیا وہاں پر جرہم وہ ایک بڑا قبیلہ ہے. اس لیے مکہ مکرمہ کے اوپر انہی کا اقتدار قائم ہو گیا, اور وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ بھی بن چکا ہے. تو جو مکہ مکرمہ میں جس کا اقتدار ہوتا تھا, خانہ کعبہ کے کسٹوڈین کہہ لیں یا اس کے بھی بڑے اختیارات ان کے پاس, یا حکومت کہہ لیں مکہ کی, وہ انہی بنو جرہم کے پاس رہی. اگرچہ بنو اسماعیل کی کو ایک روحانی اور مذہبی پیشوائی کی حیثیت حاصل تھی کہ نبیوں کی اولاد ہے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پھر آگے چل کر جس شخصیت کا نام آتا ہے اور جن کا تذکرہ آتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 21ویں پشت میں دادا ہیں. ان کا نام ہے عدنان. آل عدنان کہتے ہیں قریش کو اسی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا شجر نسب بیان کرتے تھے تو عدنان تک ہی بیان کرتے تھے. یہ 21ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. بنو جرہم جو وہاں پر تھے 2000 سال تقریباً ان کا اقتدار مکہ مکرمہ پہ قائم رہا. اس کے بعد انہوں نے بڑی بدعنوانیاں شروع کر دیں خانہ کعبہ کے اندر, جس طرح لوگوں سے پیسے لینا, حاجیوں کو تنگ کرنا. حج تو چل رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. تو پھر ایک اور قبیلہ آیا جس کا نام بنو خزاعہ ہے, اور وہ آیا اور مکہ کے پڑوس کے اندر آ کر آباد ہوا, قریب ٹھہرا. اس کو پتہ چلا کہ بنو جرہم اور آل اسماعیل, بنو اسماعیل کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. آل اسماعیل تنگ تھے بنو جرہم کی بدعنوانیوں کی وجہ سے, تو انہوں نے بنو اسماعیل کے کچھ قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر بنو جرہم کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کو مکہ مکرمہ سے بھگا دیا. وہ جاتے ہوئے, اگر آپ کے ذہن کے اندر ہو تو زمزم کا کنواں بھی پاٹ گئے. آگے سیرت میں اس کا ذکر آئے گا کہ زمزم کا کنواں کیسے عبد المطلب نے دوبارہ دریافت کیا, وہ چلا کہاں گیا تھا. اور حجر اسود بھی اکھاڑ گئے, اس کو بھی کنویں کے اندر ڈال گئے, اور خانہ کعبہ کی کچھ نشانیاں وہ بھی کنویں میں ڈال کے زمزم کے آثار مٹا کر جرہم چلے گئے مکہ مکرمہ سے. خزاعہ کی حکومت آ گئی. یہ تقریباً 300 سال ان کی حکومت قائم رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان تقریباً 2000 سال کا یہ زمانہ ہے, اور اس کے بعد 300 سال ان کی حکومت قائم رہی. اس کے بعد ایک شخص آل عدنان کے اندر اٹھا جس کا نام قصی ہے. اس نے خانہ کعبہ کے اوپر اپنا, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجداد میں سے جس نے خانہ کعبہ اور یا مکہ مکرمہ کے اقتدار کو حاصل کیا, اس کا نام قصی تھا, اور وہ بڑا زوردار, بڑا تاریخی شخص تھا. آج تک عرب ہسٹری میں قصی کو عرب قوم پرستوں کے ہاں یہ نام بہت اہتمام کے ساتھ رکھا جاتا ہے. ایک بہت بڑی تاریخی شخصیت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے بڑے غیر معمولی کمالات دکھائے. اسماعیل علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 137 سال آپ کی عمر ہوئی. قصی نے آ کر اقتدار قائم کیا. اب سمجھیں کہ اس کے نتیجے میں قریش مکہ مکرمہ کے اوپر قابض ہوئے.
یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا وہ تذکرہ شروع ہوتا ہے، جس کے اندر اس کے بیٹے بنو عبد مناف اور عبد الدار، اور اس کے بعد اس میں سے ہاشم کی آمد، اور ہاشم کے بعد عبد المطلب. یہ وہ آپ کے اجداد کی وہ ایک کڑی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان کی نوعیت کیا تھی، مکہ مکرمہ میں ان کو کس قسم کا سٹیٹس حاصل تھا. آپ کی شاخ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. دیکھیں، قیصر نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ جو شخص تمہارے اندر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا نسب کیسا ہے، آباء و اجداد کیسے ہیں، تو ابو سفیان باوجود اس کے کہ وہاں پر کوئی ان کے جواب کو کاؤنٹر کرنے والا موجود نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ اس وقت قیصر سے کہا کہ ان جیسا عالی نسب ہمارے اندر کوئی بھی نہیں ہے. سب سے اونچے گھرانے میں، اس گھرانے کی سب سے اونچی شاخ میں اللہ جل شانہ نے ان کو پیدا کیا ہے. بعد میں جب قیصر نے انالیسس کیا ان کے سارے جوابات کا جو ابو سفیان نے دیے تھے، اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ اونچے خاندان میں، عالی نسب گھرانے کے اندر ان کا پیدا ہونا، ایک معزز خاندان میں جس کے اخلاق اور جن کی عادات مشہور ہوں، یہ بھی ایک نبوت کی دلیل ہے اس کے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے گھرانوں کے اندر پیدا کرتے ہیں. قصی سے آگے آپ کے تھوڑے سے اجداد کا تذکرہ، پھر آپ کی پیدائش کا انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.